حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر نے فرمایا، اے صدیق خیال کریں کہ میری حقیقت میں رب کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا۔ جب صدیق اکبر کو حضور نے فرما دیا تو کائنات میں آج کون سا بندہ جو حضور کے بارے میں بات کرے، وہ پھر حضور کے دشمنوں کے ساتھ کہنے جی نرم بات ہونی چاہیے۔ جب صحابہ نے نرم نہیں بات کی تو ہم کیسے نرم بات کر سکتے ہیں؟ عمیر بن وہب ترجمان نبی، ہم زبان نبی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات سنا کے پھر میں اپنی گفتگو اختتام کروں گا۔ مسجد نبی میں بیٹھے ہیں، جو لوگ بابا جی کے بارے میں کہتے تھے کہ بابا جی یہ گالیاں نکالتے ہیں، حالانکہ بابا جی گالیاں نہیں نکالتے تھے، بس ایک پروپیگنڈا تھا اور لوگ اس میں آ گئے اور چل پڑے۔ لوگوں نے کبھی ان کی اتنی طویل حدیثیں بھی نہیں سنی، بس ایک بات جو پوری امت کو گمراہ، بابا جی گالیاں نکالتے ہیں۔ میں کہا تو پڑھیا ہی نہیں دین، تو جنے کو بیٹھو پڑھے تو پسے کو بیٹھو دین سنے ہیں، تو جنے کو سنے گا تو پتہ لگ جانے گی کہ صحابہ نے حضور کی عزت کیڑی کیڑی گلاں کیتیاں۔ عمیر بن وہب آیا حضور دے نعوذ باللہ قتل کرن دے ارادے نال، آپ نو شہید کرن دے ارادے نال، وہ جب مسجد نبی دے باہر کھڑا سی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی دے اندر بیٹھے ہوئے سن۔ آپ نے انہوں دیکھا کہ آپ نے بھام دیا کہ اے کس اور ارادے نال آیا، آپ نے فرمایا اس کتے نو نپو۔ اب کہا کیا آ جائے گا کہ ہولی بات کی حضرت عمر نے کیا کہا، ایک انسان کو کتا کہا، وہ بھی مسجد نبی کے اندر بیٹھ کر، تو یہی بتایا کہ جب رسول اللہ کا دشمن آ جائے تو پھر اس کے ساتھ نرم نہیں بات، جتنی بڑی بات کی جائے گی رسول اللہ خوش ہو جائے، جتنی بڑی بات کی جائے۔ حضرت اسید بن حضیر نے جب اس کو کہا نا کہ یا عین الحجر، وہ معاہدہ ختم ہو گیا، تو رسول اللہ نے ان کو کچھ بھی نہیں فرمایا کہ یار تم نے اتنی سخت بات کیوں کی، بلکہ رسول اللہ کی خاموشی اس بات پر دلیل تھی کہ تم نے حق اور صحیح بات کیا اور میرے دشمنوں کے ساتھ اسی طرح ہی بات کی جائے۔ جو بھی بندہ چاہتا ہے کہ کائنات میں اس کا مقام حضور کی بارگاہ میں بلند ہو، تو اس سے بڑی یہ بات ہے کہ حضور کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی کی جائے اور حضور کے غلاموں کے ساتھ محبت کی جائے۔